الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی ہی عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ لوگ شیطان کے پیچھے لگ کر 3 بہت بڑے نیک کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شیطان کا بہکاوا اور اس کا وسوسہ ہوتا ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں دور فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان جو ہے نا وہ انسان کو یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وعدہ دے رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ کرنے سے مال کیسے کم ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ لوگوں تم جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے واپس لوٹا دے گا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو جو مسلمان اللہ کی راہ میں جتنا مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی مال بلکہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں بندے کو ملنے والا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو مال میں فراوانی اور رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی اس حدیث میں کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ شیطان تو یہ کہتا ہے کہ تم معاف نہ کرو بلکہ بدلہ لو۔ اگر کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ وہ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، اس نے تمہیں گالی دی ہے تو تم بھی اس کو جواب دو۔ کسی نے تمہیں مارا ہے تو کیا تم اتنے ہی کمزور ہو؟ تم بھی اس کا بدلہ دو، تم بھی اس کو مارو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کے ہاں بھی اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے ہاں بھی ایسا شخص جو ہے وہ معزز بن جاتا ہے کہ جس کی صفت معاف کرنا ہوتا ہے، اور جو معاف کرنے والا شخص ہے وہ اللہ کے ہاں بھی معزز ٹھہرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو معاف کرتے ہیں۔ جس شخص کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر سکے تو ایسا شخص جو ہے وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے؟ تو جو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکسار اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو ٹہنی لٹک رہی ہوتی ہے پھل اسی پر لگتا ہے، تو جو انسان جتنا زیادہ جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اکڑتا ہے
تکبر، غرور اور گھمنڈ اس کے اندر ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا، اور ایسا شخص کبھی بھی معاشرے میں اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں تواضع اور عاجزی اور انکسار جو ہے جو بندہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی ترقیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عظیم مرتبے سے ہمکنار فرمائے گا۔